بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جن کو ہم بیان کرتے جائیں تو رات تمام ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسا واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ جو سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک روز جناب عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں سے ایک پادری بھی تھا۔ پادری نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہے، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ گیا۔ پادری کی نظر جوں ہی آپ پر پڑی، وہ چونک کر آپ کی طرف متوجہ ہوا اور آپ کی آنکھوں اور آپ کی شخصیت کو دیکھ کر بول اٹھا، اے لوگو، وہ نبی یہی بچہ ہے، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ جس پر وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے قبل ہی ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب بولے، یہ میرا پوتا ہے، اور اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری نے جوش سے بولنا شروع کر دیا، ہاں ہاں، یہ بات ہوئی نا، اب آپ نے سچ بتایا ہے، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضرت عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ ایک عمر رسیدہ صحابی سید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسلام سے قبل جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور یہ پکار رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ میرے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا ہے، اور وہ پوتا ایسا ہے کہ جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ اس سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو چکی ہے، اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر پریشان تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جاتا۔ جناب عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ فرماتی ہیں، قریش کئی سال سے سخت قحط میں مبتلا تھے، سب لوگ پریشان تھے۔ اس زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا۔ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگو، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اور اس نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے ذریعے تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں اور ابرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے گا اور تم میں سے ہر ایک خاندان کا ایک آدمی اس کے ساتھ نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں۔ وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور اللہ جل شانہ سے بارش کی دعا مانگے، اور سب لوگ اس کے پیچھے آمین کہیں تو اللہ جل شانہ کے حکم سے بارش ہو جائے گی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں حضرت عبد المطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی ان کے پاس آیا۔ ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ آپ اس وقت نو عمر تھے۔
پھر حضرت عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ یہ سب تیرے غلام ہیں، اے میرے پاک پروردگار تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، یہ سب تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں، ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں، اب اونٹ گائے گھوڑے خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو رہے ہیں اور لوگوں کی جانوں پر بن آئی ہے۔ اے میرے پاک پروردگار اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبزی اور شادابی عطا فرما۔ ناظرین گرامی، ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، تمام وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سرسبزی اور شادابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مظہر کی قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب باقی علاقوں کے لوگ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک قبیلے پر بارش ہوئی اور اس کے آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم ہیں۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں آپس میں بات چیت شروع کر دی۔ ان میں سے ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ جل شانہ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس جائیں گے، اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ تعالی ہمیں بھی بارش عطا فرما دے۔ یہ مشورہ سب لوگوں کو بہت پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ مکرمہ میں آئے اور حضرت عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا، اے عبد المطلب ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں علم ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ اللہ جل شانہ سے ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہو گئے، ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ناظرین گرامی، جب عرفات کے میدان میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کچھ یوں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک، اے ہم سب کے پالنے والے اور ہم سب کی مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مظہر کے لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں اور یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، بس اے میرے پاک پروردگار ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت نازل فرما، تاکہ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو جائیں اور ان کی تکلیف دور ہو جائے۔ حضرت عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک طرف سے سیاہ بادل اٹھا، وہ سیاہ بادل حضرت عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مظہر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اے گروہ قریش اور مظہر، جاؤ، تمہیں سیرابی حاصل ہو گئی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام قبیلوں کے لوگ جب بھی کسی مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہوتے تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچ جاتے اور حضرت عبد المطلب سے دعا کے لیے عرض کرتے، تو حضرت عبد المطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھاتے اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ جب آپ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے اٹھے ہوئے ہاتھ واپس نہ موڑتا، اور جو دعا حضرت عبد المطلب مانگتے اللہ جل شانہ اسی وقت پوری فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔